بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن جماعت میں خوش آمدید۔ ہم آج اردو لینگویج پڑھیں گے۔ جماعت ہے ہفتم۔ کتاب کا نام اردو زبان و قواعد، صفحہ نمبر 64، 68 اور 69 ہے۔ ان صفحات پر جو عنوان موجود ہے وہ ہے اصطلاحات نظم اور علامات وقف۔ اس کے تدریسی مقاصد درج ذیل ہیں۔ سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اصطلاحات نظم کے بارے میں بتا سکیں، علامات وقف کی وضاحت کر سکیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں؟ جی، نظم لفظ منظم سے ہے۔ اس کے معنی ترتیب دینا اور موتیوں کی لڑی میں پرونے کے ہیں۔ اسی طرح نظم میں شعراء حضرات اپنے جذبات کا اظہار شاعری سے کرتے ہیں۔ نظم اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اصناف نظم میں شعر، قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع شامل ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ نظم کی اقسام کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کتنی ہے؟ نہیں، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نظم کی اقسام بے شمار ہیں۔ نظم میں حمد، نعت، غزل، مرثیہ، رباعی، قطع، شعر آشوب اور گیت شامل ہیں، یعنی یہ نظم کی اقسام ہیں۔ تو ہم آج اصطلاحات نظم کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ علامات وقف میں کے بارے میں کہ وہ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اصطلاحات نظم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اردو ادب کے دامن میں بے شمار تراکیب اور اصطلاحات موجود ہیں اور ان اصطلاحات سے ہم بہت حد تک واقف ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے۔ تاہم نظم اور اس کے متعلق یعنی اس کے اصطلاحات کے متعلق ہم آج چند ایک کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے شعر۔ اس کلام کو شعر کہتے ہیں جو مقررہ وزن اور بحر میں لکھا جائے۔ مثلاً پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ یہ ایک مکمل شعر ہے۔ اسی طرح شعر کے آدھے حصے کو مصرع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصرع، یعنی دو حصے یا دو مصرعے مل کر ایک شعر بنتا ہے، اور بعض مصرعے اس قدر مقبول ہو جاتے ہیں کہ وہ مثال اور سند کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جیسے سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہ ایک مصرع ہے، یعنی شعر کا آدھا حصہ۔ اس کے بعد ہے قافیہ۔ ان چند حروف اور حرکات کے مجموعے کو کہتے ہیں جو اشعار کے آخر میں بار بار لائے جائیں، یعنی ہم آواز الفاظ۔ اس کے بعد ہے ردیف۔ وہ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ جو کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد چوں کہ توں دہرائے جاتے ہیں، انہیں ردیف کہتے ہیں۔ اس کو دیکھیں، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پیارے بچوں، ان اشعار میں نظر، بھر، مگر یہ ہم آواز الفاظ ہیں اور یہ قافیہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نہیں آتی، نہیں آتی یعنی وہ الفاظ جو
جو کے تو دہرائے گئے ہیں وہ ردیف ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. نیم مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے شعر کو. یعنی اس میں دیکھیں اوپر کے 3 اشعار میں پہلا شعر مطلع ہے. کون سا ہے؟ پہلا شعر. کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ مطلع ہے. اسی طرح غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے مقطع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مقطع. اسی طرح اوپر کے 3 اشعار میں آخری شعر مقطع ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ مقطع ہے. اس کے علاوہ نظم کا یعنی نظم کی ایک قسم حمد بھی ہے. وہ نظم جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں کہی جائے حمد کہلاتی ہے. یعنی وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی صفات کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہو. یہ نظم کسی بھی حیت میں ہو سکتی ہے. اس کی خصوصیات میں یہ باتیں شامل ہے کہ حمد رسمی نہ ہو بلکہ یہ عشق الہی میں ڈوب کر لکھی جائے. ہر لفظ ادب و احترام سے بھرا ہو، شاعر کا لہجہ عاجزانہ ہو، زبان پاکیزہ ہو، اور آخری اشعار میں مغفرت اور امت کی بھلائی کے لیے دعا کی گئی ہو. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے حمد. اس مسدس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. کتنے مصرے؟ 6. ابتدائی 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں اور 5ویں 6ٹھے مصرے سے علیحدہ قافیوں میں ہوں مگر آپس میں ہم قافیہ ہوں. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں. تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یاں کرو گے. چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے. ان میں پہلے 4 مصروں میں ہم قافیہ ایک جیسے ہیں اور آخری 2 مصروں میں ایک جیسے، اور اس کو یا اس نظم کو مسدس کہتے ہیں. اس کے بعد ہے رباعی. یہ وہ نظم ہے جس کے صرف 4 مصرے ہوتے ہیں. رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہونے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قصیدہ. قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی تعریف میں کہی جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں علامات وقف پہ کہ علامات وقف کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہے رموز و اوقاف. یعنی کسی بھی زبان میں رموز اوقاف کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے. وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے یعنی ٹھہرنا ہے. رموز اوقاف یا علامات وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ان کو کہتے ہیں علامات وقف. یعنی جملے میں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے اور کس طرح سے جملے کو آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے.
ان میں سے کچھ علامات وقف کا ذکر ہم آج کرتے ہیں. ہے تو یہ بے شمار، لیکن ان میں سے 5 کا ذکر ہم آج کرتے ہیں. ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. نمبر 1 ہے علامت تعجب. نمبر 2 واوین. نمبر 3 علامت تفصیلیہ. نمبر 4 قوسین. نمبر 5 علامت تخلص. یہ 5 علامات ہیں جن کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. ان کے نشان یعنی یہ کس طرح سے لگائی جاتی ہیں یہ سامنے لکھی گئی ہیں. ان میں سب سے پہلے ہم آج پڑھتے ہیں علامت تعجب یا ندا. اس کی علامت یہ ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر لکھی گئی ہے. یعنی کسی تعجب یا حیرانی یا جذبات کے اظہار کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ علامت کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے وقت بھی استعمال کی جاتی ہے، یا اس علامت کو ایسے الفاظ یا جملوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جن میں کسی جذبے جیسے جوش، غم، غصہ، نفرت، تعجب، حیرانی، خوشی، افسوس، خوف، تحسین اور تحقیر کا اظہار پایا جاتا ہو. ٹھیک ہے. اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. آہا بس آ گئی. ہائے یہ کیا ہو گیا. خبردار اب ایسی حرکت نہ کرنا. صدر ذی وقار، خواتین و حضرات، افسوس میرا دوست حادثے میں ہلاک ہو گیا. یہ تو تھی علامت تعجب کی چند مثالیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں واوین. کسی تحریر کا اقتباس پیش کرتے وقت یا کسی کا قول پیش کرتے وقت لگائی جانے والی علامت کو واوین کہتے ہیں. اس عبارت کے اول و آخر میں یہ لگائی جاتی ہے. مثلاً اپنا خیال رکھنا رابی، جلد ملاقات ہوگی. علی نے رسمی جملے ادا کیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی مثال دیکھیں. ابا جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑھو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بیٹا دل لگا کر پڑھو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ان کے ارد گرد واوین لگائی گئی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی مزید مثالیں دیکھیں. تم میں سے بہتر وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس کے علاوہ میں نے اپنے ملازم کو آواز دی، انور خان. اس نے جواب دیا، جی میرے آقا. یہ واوین میں لکھا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. ٹھیک ہے. یہ تو تھی واوین کی چند مثالیں. اس کے بعد ہے علامت تفصیلیہ. اس کی نشانی یہ ڈبل ڈاٹ ہے، 2 نقطے. کسی جملے کے مفہوم کو واضح کرنا ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. مثلاً یہ وقت جو گزر رہا ہے اسے واپس نہیں لایا جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ تو تھی علامت تفصیلیہ. اس کی چند مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں. ورزش کے درج ذیل فائدے ہیں. اس کے بعد یہ علامت لگائی گئی. علامہ اقبال فرماتے ہیں علامت تفصیلیہ، ایک عمدہ غزل میں حسب ذیل خوبیاں ہونی چاہیے. تفصیلیہ کی علامت علم کے بے شمار فائدے ہیں. مثلاً ان کے آگے کیا ہے، علامت تفصیلیہ. اس کے بعد دیکھیں علامت قوسین، کہ یعنی
یہ کس طرح سے لگائی جاتی ہے، اس کا استعمال کب اور کہاں کیا جاتا ہے۔ اسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ 3 خطوط ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ کسی شے کی وضاحت کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی چند مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جیسے چودھری اسلم کوسین میں لکھا گیا ہے جو میرے ہم جماعت تھے، وضاحت کی گئی ہے آج کل ڈاکٹر ہیں۔ عوام نے اس سے اگرچہ وہ نااہل تھا اپنا نمائندہ چن لیا۔ اشرف علی جو میرے بچپن کے دوست تھے، کوسین میں لکھا گیا ہے کہ جو میرے بچپن کے دوست تھے آج وہ مجھے اچانک بازار میں مل گئے۔ یہ تو تھی کوسین کی چند مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد ہے علامت تخلص یا بیت، شاعر کے تخلص پر استعمال ہوتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے جو کہ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تخلص کی مزید تعریف میں آپ کو بتا دوں، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں، جیسے حالی، غالب، آزاد وغیرہ، یعنی اپنا مختصر نام جو استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ تصویر میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، مرزا اسد اللہ غالب، غالب کے اوپر یہ تخلص کا نشان لگایا گیا ہے، تخلص پر اس کی علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، یہ تو تھی اصطلاحات نظم اور علامات وقف جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور امید ہے کہ آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 64 اور 65 کو دیکھتے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے میں نے بتایا ہے آپ کو۔ آپ اس کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اصطلاحات نظم کی مدد سے اس صفحے کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صفحہ نمبر 64 اور 65۔ 64 پر یہ علامات وقف دی گئی ہیں، اور یہ علامات وقف جو ہیں ان کی آپ نے یہاں پر تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفحہ نمبر 65 پر یہ کوسین اور علامت تخلص ہے جن کی تعریف اور مثالیں آپ یہاں پر تحریر کریں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل جملوں میں اوپر دی گئی علامات وقف کو استعمال کیجیے، ان میں آپ نے علامات وقف تحریر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پیارے بچوں، ہم نے آج اصطلاحات نظم اور علامات وقف کے بارے میں پڑھا۔ اصطلاحات نظم میں نظم کی اقسام کو پڑھا، نظم کی تعریف کو پڑھا کہ نظم کیا ہے۔ نظم کی اقسام میں مطلع، مقطع، حمد، نعت، مسدس، رباعی، قصیدہ کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ شعر، مصرع کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ علامات وقف کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی کہ کس جملے میں کب کس وقت کون سی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر کا کام آپ کو دیا جا رہا ہے، کتاب اردو زبان و قواعد کا صفحہ نمبر 64، 68 اور 69 مکمل کرنا ہے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔